السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جس کی چمک ہے پیدا، جس کی مہک ہویدا، شبنم کے موتیوں میں، پھولوں کے پیراہن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباب عزیز وقار، میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ سلسلہ شرح کلام اقبال میں آج میں علامہ اقبال کی ایک اور نظم لے کے آیا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے سلیمہ۔ سلیمہ کون ہے؟ یہ عربی شاعری کی ایک روایتی محبوبہ کا نام ہے۔ یہاں سلیمہ سے مراد محبوب حقیقی ہی ہے، یعنی مسلمان کے لیے دین اسلام، قرآن اور سنت، یہ سلیمہ ہے، محبوب ہے۔ تو اس محبوب کی بات یہ کر رہے ہیں اقبال، محبوب حقیقی کی، یعنی اقبال کو جب آگہی ملی اور ان پر حقیقت منکشف ہوئی تو انہوں نے پھر اس طرح کی نظمیں لکھیں کہ واردات حقیقی کا ذکر جب کیا جائے تو کمال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں سلیمہ کس طرح تھی، کیا تھی، محبوب کی کیا حقیقت تھی۔ وہ کہتے ہیں جس کی نمود دیکھی چشم ستارہ بین ہے، چشم ستارہ بین، ستاروں کو دیکھنے والی آنکھ نے جس کی نمود دیکھی، جس کی زیارت کی، جس کے اندر نمائش دیکھی، خورشید میں، قمر میں، تاروں کی انجمن میں، یعنی میری ستارے دیکھنے والی آنکھ نے جس کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، کہاں؟ خورشید میں، قمر میں یعنی سورج میں، چاند میں اور تاروں کی محفل میں۔ یوں سمجھ لیں کہ جب انسان محبت کرتا ہے، عشق حقیقی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ ہر چیز میں محبوب کا جلوہ دیکھتا ہے، چاند میں بھی، سورج میں بھی، ستاروں میں بھی، ہر جگہ جو ہے وہ اسی کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اور صوفی نے جس کو دل کے ظلمت قدا میں پایا، یعنی محبوب کا جلوہ صوفی کو کہاں ملا؟ دل کے اندھیرے گھر میں، دل کے ظلمت قدے کو اس نے جلوے سے روشن کیا۔ شاعر نے جس کو دیکھا قدرت کے بانک پن میں، اور شاعر نے اسے قدرت کی شوخی اور شرارت میں جو ہے اسے دیکھا۔ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے ہر جگہ نظر آتی ہے، اور جس کی چمک ہے پیدا، جس کی مہک ہویدا، جس کی چمک جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، جس کی خوشبو جو ہے وہ ہو رہی ہے، کس چیز میں؟ شبنم کے موتیوں میں، پھولوں کے پیراہن میں۔ جس کی چمک شبنم کے موتیوں میں ہے اور جس کی خوشبو پھولوں کے لباس میں، یہ محبوب حقیقی کی چمک ہے، اور اسی کی خوشبو ہے جو مختلف روپ جو ہے دھار دھار کے سامنے آ رہی ہے۔ ولی دکنی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ صحرا کو ہے بسایا جس نے سکوت بن کر، یعنی جس محبوب حقیقی کے جلوے نے کیا کیا؟ صحرا کو بسا دیا خاموشی بن کے، اور ہنگامہ جس کے دم سے کاشانہ چمن میں، اور باغ کے کاشانے میں، باغ کے علاقے میں جس کی وجہ سے ہنگامہ ہو گیا، یعنی اسی محبوب کی سکوت کا روپ جو ہے، اسی محبوب کی خاموشی کا روپ صحرا میں ہے، اور اس محبوب کی شوخی اور شرارت کا روپ جو ہے اس محفل میں موجود ہے۔ غالب نے کہا تھا نا، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ ذرا جوش کی ایک نظم سنیے، جوش ملی آبادی، نظم کا نام ہے سراغ راہ رو۔ وہ کہتے ہیں جہاں زمین پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے، نشاں ہلال نما راہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں، غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پاؤ کا، نشان ملتا ہے یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہرو کا، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا، یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، زمین کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ یعنی یہ پوری کائنات میں جو حسن ہے یہ اسی محبوب حقیقی کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اس میں اسی کا ہی جلوہ ہے چاروں طرف،
ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف، اور میر درد نے کیا خوب کہا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے اس نظم کا، اقبال فرماتے ہیں ہر شے میں ہے نمایاں یوں تو جمال اس کا، یعنی ہر چیز میں کیا ہے، اسی کا جمال جو ہے وہ نمایاں ہے، آنکھوں میں ہے سلیماں تیری کمال اس کا۔ تو اے سلیماں یعنی اے عرب کی روایتی محبوب، اب سلیماں سے مراد عرب کا کلچر، عرب کا ماحول، قرآن و سنت، دین اسلام، اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہر شے میں ہے نمایاں یوں تو جمال اس کا، یعنی ہر چیز میں اس کا جمال نظر آ رہا ہے، آنکھوں میں ہے سلیماں تیری کمال اس کا۔ تو اے سلیماں تیری آنکھوں میں اس کا کمال تو بہت ہی واضح نظر آ رہا ہے، یعنی اسلام اور بانی اسلام میں جو اس کا جلوہ نظر آتا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو مزید اس کی تشریح نہیں کر سکتا میں، تو کبھی بالمشافہ مل کے کسی نے تشریح کروائی اس کی تو ضرور کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔